بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب السادس فی القصر، چھٹا باب قصر کے بیان میں ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے قصر کی تعریف کر رہے ہیں کہ القصر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، یعنی مخصوص طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، یہ ہے قصر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے چلیں جسے خاص کیا جائے اسے مقصور کہتے ہیں، اور جس کے لیے خاص کیا جائے اسے مقصور علیہ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں قصر کے ارکان، اجزاء یا اطراف کہے جاتے ہیں۔ اتنی گفتگو کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مصنف قصر کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقِيٍّ اور اضافی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے حقیقی اور ایک ہے اضافی، یعنی قصر حقیقی اور قصر اضافی، ان دونوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ فالحقیقی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقت لا بحسب الاضافت الی شیء آخر، کہ حقیقی وہ ہے جس میں واقع اور حقیقت کے اعتبار سے اختصاص ہو، نہ کہ کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کے اعتبار سے۔ یہ ہوئی حقیقی کی تعریف۔ مثال دے رہے ہیں، لا کاتب فی المدینۃ الا علی، نہیں ہے کوئی کاتب شہر میں علی کے علاوہ، یعنی شہر میں علی کے علاوہ کوئی کاتب نہیں۔ تو آگے توضیح کر رہے ہیں اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب، یہ جملہ اس وقت بولا جائے گا جبکہ شہر میں علی کے علاوہ اور کوئی کاتب نہ ہو، تب تو صحیح ہوگا۔ تو گویا کہ یہ قصر حقیقی ہوا۔ ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیں، قرآن کریم میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کی ملکیت حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں۔ تو یہاں بھی قصر حقیقت کے اعتبار سے یہ حصر اور قصر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا۔ تو قصر کا معنی آپ حصر ترجمہ کریں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے والاضافی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافۃ الی شیء معین۔ اب اضافی کی تعریف دیکھیے کہ جس میں
اختصاص کسی معین شے کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہو. مثال دی ہے ما علی الا قائم، کہ نہیں ہے علی مگر کھڑا، یعنی علی تو کھڑا ہی ہے. آگے کی عبارت دیکھیے، اے ان لہو صفت القیام لا صفت القعود. کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے صفت قیام ثابت ہے، یعنی علی کے لیے صفت قیام ثابت ہے، لا صفت القعود، نہ کہ قعود کی صفت، یعنی علی کھڑا ہے بیٹھا نہیں ہے. تو صرف اتنا ہی کافی ہے. اچھا، ولیس الغرض نفی جمیع صفاتن ہو ما عدا صفت القیام. کہہ رہے ہیں کہ صفت قیام کے علاوہ تمام صفات کے نفی اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے کہ یہاں پر قصر صرف صفت قعود کے لحاظ سے ہے اور باقی صفتوں کے لحاظ سے نہیں. بس یہاں پہ یہ دکھانا ہے کہ علی بیٹھا نہیں کھڑا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور صفتیں اس کے اندر نہیں ہیں. تو گیا کہ یہ قصر ہوا صفت قعود کے مقابلے میں کہ علی کھڑا ہی ہے. یہ دونوں کی تعریفیں ہو گئیں. اب اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَكُلٌّ مِّنْهُمَا يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قَصْرِ صِفَةٍ عَلَىٰ مَوْصُوفٍ. ان میں سے ہر ایک منقسم ہوتا ہے قصر صفت علی موصوف کی طرف و قصر موصوف علی صفت کی طرف. یعنی یہ دو قسمیں نکالیں کہ پہلی قسم ہے قصر صفت علی موصوف، اور دوسری قسم ہے قصر موصوف علی صفت. یعنی پہلی میں قصر صفت علی موصوف، یعنی موصوف پر صفت کا حصر، اور دوسری والی میں صفت پر موصوف کا حصر. دونوں کی مثالیں یہ الگ الگ دے رہے ہیں. دیکھیے، یعنی قصر صفت علی موصوف کو میں کہہ رہے ہیں کہ لا فارس الا علی. نہیں ہے گھوڑ سوار مگر علی، یعنی گھوڑ سوار تو علی ہی ہے. اس مثال میں صفت فارسیت یعنی گھوڑ سواری کی صفت کا قصر علی موصوف پر حقیقی ہے، اس طور پر کہ فارسیت فقط علی کے لیے ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں. اگرچہ یہ ممکن ہے کہ علی کے علاوہ گھوڑ سواری علی کے لیے گھوڑ سواری کے علاوہ دوسری صفات بھی ہوں، جیسے علی بہادر ہے، سخی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اور قصر موصوف علی صفت کو دیکھیے. اس کی مثال ہے ما محمد الا رسول. نہیں ہے محمد مگر رسول. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو بہت سے صحابہ کرام یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے آقا کا وصال ہو گیا.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حجرے کے اندر گئے، دیکھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول، اور کچھ آگے تک۔ تو اس میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض صحابہ کرام نے یہ خیال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی۔ اس پر حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حجرے میں گئے، دیکھا، اس کے بعد باہر آ کر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم الی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، انہیں موت آئی یا قتل کر دیے گئے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ رسول ہیں اور ان پر موت آئے گی۔ تو یہاں پر یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہاں ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر رسالت کی صفت پر کیا گیا ہے، یعنی عام لوگوں کا یا عام صحابہ کا یہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہیں موت نہیں آ سکتی یا وہ قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو گزشتہ رسولوں کی طرح صرف ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہے کہ ان پر موت نہیں آئے گی۔ یہاں پر صرف یہ دکھانا مقصود ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ قصر اضافی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ قصر اضافی مخاطب کی حالت کے لیے والقصر اضافی ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة اقسام، یہ قصر اضافی یہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے 3 قسموں میں بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 قصر افراد، نمبر 2 قصر قلب، اور نمبر 3 قصر تعجین۔ یہ کل 3 قسمیں ہوئیں۔ دیکھیے قصر افراد کیا چیز ہے۔ اذا اعتقد المخاطب الشرکت، جبکہ مخاطب شرکت کا عقیدہ رکھے، شرکت غیر کا عقیدہ رکھے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ مخاطب 2 صفتوں کو ایک موصوف میں یا 2 موصوف کو ایک صفت میں شریک سمجھے، اور متکلم اس کے خیال شرکت کو رد کرتے ہوئے کسی ایک کے ساتھ قصر کر دے۔
جیسے کوئی تثلیث کا قائل ہے، یعنی خدا 3 ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مسلمان کہے انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو یہ ہوا قصر افراد۔ گویا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کا رد ہے۔ اچھا، قصر قلب کیا ہے؟ اذا تقد العکس، جب کہ عکس کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی مخاطب متکلم کے خیال کے برعکس مطلب سمجھتا ہو اور متکلم اس کے گمان کو بدل کر قصر کر دے، جیسے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو ہمارے ہی طرح ایک آدمی ہو۔ ان تاقیہ والوں کی طرف جو رسول مبعوث ہوئے تھے، جب انہوں نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو اہل انطاکیہ نے ان کے دعوے کی تردید کی اور انہیں اپنی ہی طرح ایک بشر سے زیادہ اہمیت نہ دی، چونکہ یہاں انہوں نے صفت رسالت کو بدل کر صفت بشریت ثابت کی، اس لیے یہ قصر قلب ہے۔ بے رسول نے کہا کہ میں رسول ہوں، تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو بس آپ کو ایک بشر سمجھتے ہیں، تو کہا کہ الٹ دیا۔ اچھا، وقصر تعیین، اس کی اذا تقد واحدا غیر معین، قصر تعیین اسے کہتے ہیں جبکہ واحد غیر معین کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مخاطب کو جب کسی حکم میں تردد اور شک ہو تو متکلم اسے متعین کر کے قصر کر دے، جیسے قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کفار نے کہا تھا، منافقین نے کہا تھا، یعنی منافقین کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں شک مت کرو، اے مسلمانوں شک مت کرو، ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہمارا مصلح ہونا بالکل ظاہر ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم یہاں شک اور تردد کو دور کرتے ہوئے مصلح ہونے کی تعین کر کے قصر کیا گیا ہے، لہذا یہ قصر تعیین ہوا۔ یہ اس کی ایک وضاحت ہوئی۔ اب آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی قصر کے اور طریقے ہیں، آگے بتا رہے ہیں وَلِلْقَصْرِ طُرُقٌ، قصر کے اور بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے منہا النفی والاستثناء، ان میں سے نفی اور استثناء بھی ہے کہ پہلے نفی کی جائے پھر استثناء کیا جائے، جیسے ان ھذا الا ملک کریم، کہ نہیں ہے وہ مگر برگزیدہ فرشتہ۔ تو دیکھیے ان لایا گیا، اس کے بعد الا لایا گیا، تو ان دونوں کے ذریعے سے استثناء ہوا، یہ قصر ہوا کہ نہیں، وہ جو فرشتہ ہے وہ مقرب فرشتہ ہے اور کوئی فرشتہ نہیں۔
ومنہا انما، ان میں سے انما بھی ہے کہ اس کے ذریعے بھی قصر اور حصر ہوتا ہے، جیسے انما الفاہم علی، سمجھدار تو علی ہی ہے، دیکھیے انما نے علی کے ساتھ فہم کو خاص کر دیا، یہ حصر کر دیا۔ ومن العطف بلا او بل او لیکن، اور لا یا بل اور لیکن کے ذریعے سے عطف، یہ بھی قصر اور حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے انا ناصر لا ناظم، میں نثر نگار ہوں نظم نگار نہیں۔ تو گویا کہ یہ لا نے اگر خاص کر دیا، حصر کر دیا کہ انا کے ساتھ، یا زید کہہ لیجیے، زید ناصر لا ناظم، زید نثر نگار ہے نظم نگار نہیں، باقی زید کو کے ساتھ حصر کر دیا نثر نگاری کو۔ ومانا حاسب بل کاتب، میں حسابدہ نہیں ہوں بلکہ کاتب ہوں۔ تو یہاں بھی دیکھیے بل نے آ کر خاص کر دیا کہ انا کے ساتھ حاسب کو۔ اور ایسی ایک مثال یہ لاکن والی، لاکن کی مثال ہماری اس کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے۔ مانا طامع لاکن قانع، میں قانع، یعنی میں لالچی نہیں ہوں لیکن قانع ہوں، یعنی میں تو قناعت پسند ہوں لالچی نہیں۔ ہاں، ایک وضاحت یہاں پر سن لیں، تھوڑا سا اس میں کچھ الٹا پلٹا ہو گیا ہے کہ یہاں گفتگو جو چلی ہے یہ عطف والی، لا بل اور لیکن میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کے تعلق سے آپ غور سے سنیں کہ لا یا بل یا لیکن کے ذریعے عطف کرنے سے قصر، عطف بلا کی صورت میں مقصور علیہ وہ چیز ہوتی ہے جو لا کے ما بعد کے بالمقابل ہوتی ہے، جیسے انا ناصر لا ناظم میں ناصر، اور بل یا لیکن کے ذریعے سے بل یا لیکن کے ذریعے سے عطف کی صورت میں مقصور علیہ وہ چیز ہوتی ہے جو ان کے بعد مقصور ہوتی ہے، جیسے ما انا حاسب، بل کاتب میں
کاتب، اور جیسے مانا تامے لیکن قانے میں قانے، یہ ہے. تو اس کو ذرا غور سے پھر سن لیں گے. اچھا، اس میں ایک اور رہ گئی، وَمِنْهَا تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ، اور انہی قصر میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کا مقدم کر دینا جس کا حق مؤخر ہونا ہے، تب بھی قصر اور حصر کا فائدہ مل جاتا ہے. جیسے ایاک نعبد، ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس ضمیر کو شروع میں لا دیا تو یہ فائدہ حاصل ہوا اس سے حصر کا. تو اب یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ آپ کا سبق کا ختم ہوا.